السلام علیکم ویورز. اردو افسانہ ہے آنکھوں کا پانی اور رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد. سسٹر آذین، آج سے آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہوا کرے گی. آپ چاہیں تو ابھی گھر واپس جا کر مزید سو سکتی ہیں. ریسیپشن پر ہی اسے اطلاع مل گئی تھی، مگر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی. جا کر کرتی ہوئی کیا؟ وہ شعبہ اطفال کی جانب بڑھ گئی. بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اسے بیحد پسند تھا. تمہاری پھپھو آئی تھی آج. وہ مطالعہ میں مصروف تھی. جب اس کی امی نے آ کر اطلاع دی وہ مسکرائی. کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی متوقع ساس بھی تھی. منگنی کی انگوٹھی واپس کر کے گئی ہے. اس کے سر سے تھوڑا اور کتابوں والا ریک نصب تھا جس میں اس کی ڈھیر ساری کتابیں تھیں. وہ سب دھڑا دھڑ اس پر آ گری تھی. یا صرف اسے محسوس ہوا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ صرف اتنا ہی بول سکی. ان لوگوں کو تمہارے کردار پر بھروسہ نہیں رہا. کوئی بم تھا جو پھٹا تھا، وہ بھی عین اس کے سر پر. یار جیدے، میرا یقین کر اطلاع بالکل ٹھیک ہے. بس تھوڑی ہمت کرنی ہوگی تجھے، کیونکہ مجھے وہ پہچان لے گی. تجھے وہ جانتی نہیں، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. وہ رازدارانہ لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا. دیکھ لے، مروا نہ دینا. جیدہ گھبرایا. ابھی کچھ نہیں ہوتا، بس یہ کام تجھے ہی کرنا ہے اور فکر نہ کر. وہ اکیلی آتی جاتی ہے. وہ خباثت سے ایک آنکھ مار کر ہنسا. جیدہ بھی تھوڑا مطمئن نظر آ رہا تھا. اس کی نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ ہو چکی تھی. وہ کسی مشین کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی. وہ اپنی ڈیوٹی کو اپنا فرض عین سمجھتی تھی. اس نے نظر اٹھا کر دوسری نرس کو دیکھا جو نئی آئی تھی اور مریضوں کی حالت دیکھ کر سہمی جا رہی تھی. تبھی اس نرس نے بھی اس کی طرف دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دی. وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت، کیونکہ وہ بھی اس اسٹیج سے گزر کر یہاں تک آئی تھی. فکر نہ کرو، تم جلد ہی اس سب کی عادی ہو جاؤ گی. اس نے اسے دلاسا دیا. وہ بس سانس کھینچ کر رہ گئی. عزت دار لڑکیوں کے یہ چال چلن نہیں ہوتے بھائی صاحب. وہ بڑی صفاقی سے تجزیہ کرتے بولی. تم عزت دار لڑکی کی تشریح تو کرو ذرا میری بہن. وہ عزت دار زور دیتے بولے. کم از کم آپ کی بیٹی جیسی نہیں ہوتی عزت دار لڑکیاں. وہ نحوست سے بولی. تم اپنا منہ سنبھال کر بات کرو زاہدہ. میری بیٹی کیسی ہے وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے. تم اپنے بچوں کی فکر کرو. وہ زیادہ برداشت نہ کر سکے. دروازے کی اوٹ میں کھڑی لڑکی کو اپنے باپ کے یقین اور مان پہ بے حد غرور محسوس ہوا. آپ کو کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ نئی لڑکی جس کا نام عبیرہ تھا آج اس کا انٹرویو لینے کا ارادہ رکھتی تھی. 2 سال سے زیادہ. وہ مختصر بات کرنے کی عادی تھی. یہ نرسنگ آپ کا شوق تھا یا گھر والوں نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا جو پورا نہ ہوا؟ تو وہ خاصی باتونی لگتی تھی. میری مجبوری کہہ لو یا وقت اور حالات کا تقاضا تھا یہ. وہ پرسکون رہی بظاہر. میری ماں باپ بھی مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. وہ تو نہ بن سکی اس لیے نرس بن گئی. پر مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ عرصہ نرس بن کر گزار سکتی ہوں. وہ نان سٹاپ بولتی تھی. فکر مت کرو، عادی ہو جاؤ گی. وہ یہ جملہ دن میں 10 بار دہراتی تھی. آپ بھی ایسی کیفیت سے گزر چکی ہیں کیا؟ ہاں، وہ سانس بھر کر بولی. وہ کچی سڑک پر سست روی سے چل رہی تھی. وہ ہاسٹل سے مہینے بعد واپس آئی تھی چند دن پہلے، اور اب وہ روز گھر سے ہاسٹل ٹریننگ کے لیے جایا کرتی تھی. اسے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنائی دی. وہ بالکل ویران جگہ پر تھی اور بالکل اکیلی تھی. ڈرنا فطری امر تھا. اس کے قدموں میں تیزی آ گئی. ابھی وہ کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ اچانک اس کے سر پر کوئی پتھر آ لگا. تھام کر درد کی شدت سے بے حال ہوتی چلی گئی، مگر اسے جلد ہوش میں آنا پڑا کیونکہ کوئی اس کا بیگ چھین کر چلتا بنا تھا. وہ صرف بیگ نہیں تھا، اس کا کل خزانہ تھا اسی بیگ میں. اس کے 2 فون، ID کارڈ، ضروری کاغذات، ایک گھڑی جو کسی کا دیا ہوا تحفہ تھی اور اسے خود سے زیادہ عزیز تھی. تمام سیونگز اسی بیگ میں تھیں.
وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ تمام ضروری کاغذات بھی بیگ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس کے امی ابو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ پولیس کو وہ لوگ ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بات پنچایت کے سامنے پیش کی گئی۔ پنچایت کے سربراہ نے کہا، لڑکی کو بھی لاؤ، وہ حلیہ بیان کرے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ حلیہ کیسے بتاتی؟ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے اس لڑکے کا حلیہ۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو پورے گاؤں میں غنڈے اور بدماش جیسے القابات کے ساتھ مشہور تھا۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں نا؟ ابینا نے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ قریدہ چاہتی تھی۔ یہاں سے بہت دور ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں ہے ادھر۔ وہ مسکرا کر بولی۔ بالکل نہیں لگتا کہ آپ کسی گاؤں کی ہیں۔ وہ متاثر نظر آئی۔ اچھا؟ اسے حیرت ہوئی نہ خوشی۔ آپ تو وہاں کی تمام لڑکیوں کے انسپائریشن ہوں گی نا؟ کیا آپ ایک گاؤں کی ہو کر اس پروفیشن میں ہیں؟ وہ واقعی متاثر تھی۔ ایسا صرف تمہیں لگ رہا ہے، وہاں کے لوگ میرے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ ہاں نوجوان، بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ کیسا حلیہ تھا چور کا؟ سرپنچ اس لڑکے کو بغور دیکھتے بولا۔ وہ جی، وہ ساتھ والے گاؤں کا جیدہ تھا، میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور اگر اسے دیکھ لیا تھا تو پکڑا کیوں نہیں؟ سوال سر اٹھانے لگے۔ وہ جی، میں کام سے واپس آ رہا تھا شام کو، میں کچھ فاصلے پر تھا۔ پہلے وہ آرام سے چلتا رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور پرس لے کر بھاگ گیا۔ وہ پہلے گھبرایا پھر سنبھل کر بولا۔ ٹھیک ہے، جیدے کو پکڑ کر یہاں لے آؤ آپ لوگ، پنچایت حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر عائشان راؤنڈ لینے آئے تھے۔ آذین کو ان کی نظریں ہمیشہ الجھن میں مبتلا کرتی تھیں۔ سسٹر آذین؟ جی سر۔ وہ نظریں کبھی نہیں اٹھاتی تھیں۔ اس پیشنٹ کا بی پی چیک کریں، نارمل نہیں لگتا۔ وہ ذکر مریض کا کر رہے تھے جبکہ نظر اس پر تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکی کہ کچھ دیر پہلے ہی تو چیک کیا ہے، نارمل تھا، مگر وہ باتوں کو تول دینا نہیں چاہتی تھی، سو چپ ہی رہی۔ جیدہ پکڑا گیا تھا اور بیگ برآمد ہو گیا تھا۔ بیگ میں سب کچھ محفوظ تھا اور یہ حیرت انگیز بات تھی۔ 3 دن بعد بھی بیگ کی برآمدگی، وہ بھی بنا کسی نقصان کے، اور یہی وہ مقام تھا جب انگلیاں اس کے کردار پر اٹھنے لگیں۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ سب منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ لڑکی کبھی ہاتھے سارے معاملے میں۔ جیدہ تو معافی مانگ کر چلا گیا، مگر آذین کو پھر 2 سال بعد بھی معافی نہ ملی۔ آج بھی عورتیں اس کو ایسی نظر سے دیکھتی کہ وہ بنا قصور کے بھی خود کو ملامت کرنے لگتی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، مریض تو جیسے تیسے سو گئے تھے، مگر وہ اپنی نیند کو شکست دیے ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ آذین تلاوت میں مصروف تھی جبکہ عبیرہ ناول لیے بیٹھی تھی۔ اور اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قرآن پاک بند کر کے دعا مانگنے لگی۔ جب تک وہ فارغ ہوئی تب تک عبیرہ سو چکی تھی۔ آذین اس کے معصوم چہروں کو پیار سے دیکھتے مسکرا دی۔ آذین کو وہ شرارتی سی لڑکی بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا، جو اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ آذین احمد کے بھائی کے ساتھ اس کے چند دن پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ حمزہ احمد کے ہاتھوں بہت ذلت اٹھانی پڑی تھی اسے سب کے سامنے، اور اسی وقت جنید ملک نے قسم کھائی تھی کہ وہ انتقام ضرور لے گا، مگر حمزہ نہیں جانتا تھا کہ وہ انتقام گھٹیا ترین قسم کا ہوگا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جاوید عرف جیدہ اس کے 4 مکے کھا کر ہی سب کچھ اگل چکا تھا، پر افسوس گئی عزت نے اب واپس نہ آنا تھا۔ جنید جانتا تھا جیدہ مار برداشت نہ کر سکے گا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو موقع اور پنچایت کا گواہ تھا، اسے کیا خطرہ؟ مگر کون جانے کل کیا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر عائشان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی مجھے آذین، عبیرہ بہت رازدارانہ انداز میں بولی۔ آذین ٹھٹکی۔ کیا مطلب اور کس حوالے سے؟ وہ آپ کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔
وہ اپنا چشمہ ناک پر لائی، پھر واپس آنکھوں تک لے گئی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، وہ بہت دیر بعد اتنا ہی بولی۔ یہ کیسی غلط فہمی ہے جس میں سارا اسٹاف مبتلا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے بڑے آرام سے دھماکہ کیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ہار مان لی تھی۔ اگر وہ آپ کو پرپوز کر دیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ عبیرہ کافی سوچنے کے بعد بولی۔ جو اب تک ہوا نہیں اس کے بارے میں بات کیوں کریں؟ وہ پرسکون تھی۔ ہو بھی تو سکتا ہے نا؟ وہ ابھی بھی تجسس میں تھی۔ اس کا اختیار میرے ماں باپ کے پاس ہے، وہ جھنجھلائی۔ آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، کیونکہ جس طبقے سے میرا تعلق ہے وہاں لڑکیوں کو صرف بتایا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ اس کی ملٹی کلر آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں عظیم؟ پتہ نہیں وہ مشورہ دے رہی تھی یا اطلاع۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں عبیرہ، وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ پھر مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ وہ خفا سی تھی۔ کیا نہیں بتاتی؟ جبکہ عظیم کو حیرت ہوئی۔ وہی جو آپ کی آنکھوں میں رقم ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا؟ وہ ہکلائی۔ جو آپ بتانا نہیں چاہتی۔ عبیرہ وارڈ سے نکلتی چلی گئی۔ عظیم کا وجود سناٹوں کی زد میں رہ گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے اسد؟ تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے اسد؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اسد دیکھ کر بھی انجان تھا۔ میں مجبور ہوں عظیم، امی جان کا حکم ہے کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق کسی صورت نہیں جڑ سکتا۔ کتنے آرام سے یہ سب بول دیا تھا اس نے۔ اور تمہاری وہ محبت اور دعوے کس کھاتے میں گئے اسد رحمان؟ حساب کتاب کا وقت تھا نا؟ عظیم میں شرمندہ ہوں، ڈٹائی کی حد تھی۔ آج کے بعد مجھے عظیم مت کہنا، اس کا حق کھو چکے ہو تم، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ عظیم نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اسے اپنی آنکھوں کا پانی تو نظر آ رہا تھا، مگر وہ یہ نہ جان پائی کہ کسی اور کی آنکھوں میں بھی ٹوٹی محبت کی کرچیاں چھپ گئی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ اب بھی روئے زمین پر ایسا ہوتا ہے۔ اتنا ظلم اور اندھیر نگری تھی کیا؟ آپ کی پھپھو نے ذرا بھی نہ سوچا کیا؟ اور وہ اسد، اف، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ اسے سخت غصہ آیا۔ انہیں اپنی خاندانی عزت اور وقار پیارا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ پھاڑ میں گیا ایسا خاندان اور عزت، وہ پھٹ پڑی۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ عبیرہ؟ تم بھی بھول جاؤ اور کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ مجھے ہمدردیاں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آپ کے والدین کو تو اعتبار ہے نا آپ پر؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولی۔ میرے بابا ہی تو ہیں جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ ان کا مان ہوں میں، اور میں ان کا مان توڑنا نہیں چاہتی۔ وہ زمانے بات کر رہی تھی جو سمجھنا عبیرہ کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عظیم بس مسکرا کر رہ گئی۔ اپنے غموں کو ہنسی میں چھپاتا ہے۔ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا انداز بتاتا ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ یہ ڈاکٹر عائشان کے متعلق سوچتی ہوں، کیونکہ میں اپنی سوچوں پر پہرا بٹھانے کا اختیار نہیں رکھتی، مگر میں یہ بات لبوں تک کبھی نہیں لاؤں گی، کیونکہ اب اگر میرے دامن پر مزید ایک بھی کیچڑ کا چھینٹا پڑا تو مجھے میرے ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ میں انہیں دکھ دیکھ کر کوئی خوشی کبھی حاصل نہیں کروں گی۔ اگر زندگی کے دامن میں میرے لیے خوشیاں ہیں تو وہ مجھے ضرور ملیں گی، اپنے مقررہ وقت پر، اور میں اس وقت کا انتظار بہت خوشی اور صبر سے کروں گی۔ ایک قطرہ بھی صفحے پر گرا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ یہ تو اس کی آنکھوں کا پانی تھا۔ جی تو ویورز، ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی سٹوری اور افسانہ تھا یہ، جس میں عظیم جو کہ ایک نرس ہے اور نرس ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس کے کردار پر شک کرتا ہے۔ اس کی منگنی ٹوٹ گئی کردار کی وجہ سے، اور اس کے بھائی کی کسی سے لڑائی ہوئی اور اس کا انتقام بھی اسی ہی استعمال کر کے لیا گیا، اور پھر آخر میں دکھایا گیا ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی وہ ڈرتی ہے کسی کے بارے میں سوچنے سے بھی، کہ کہیں دوبارہ
اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اپنی پوری زندگی اس نے اپنی جاب اور اپنے والدین کی عزت کے نام کر دی، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ایک دن اس کی زندگی میں بھی کوئی بہار آئے گی، اگر اس کے حصے میں لکھی گئی ہے تو ضرور آئے گی۔ تو ایک صبر برداشت کی حد دکھائی گئی ہے کہ ایک عورت اپنے کردار کے لیے ہر چیز پر کمپرومائز کر لیتی ہے۔ کردار جس پہ لوگ 2 پل میں انگلی اٹھا لیتے ہیں اور اس کی دھجیاں اڑا لیتے ہیں، لیکن عورت اس کو کتنا سنبھال کر رکھتی ہے۔ تو بہت اچھا لکھا اقرا صغیر احمد نے، اور نئی اسٹوری کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔